لیکن یہ غلط ہے. یہ جو ہوا ہے ختم نبوت کے نام پر اس جلسے کو روکنے کی یا رکوانے کی جو بھی سازشیں ہوئی ہیں اس کو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں کیا جا سکتا, کہا جا سکتا ہے. جو لوگ مسلمانوں کے اجلاس کو جو ختم نبوت کے نام پر چلتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر چلتے ہیں یا اس طرح کی کسی بھی عنوان سے چلتے ہیں, اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے روکتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی تنظیم کا بڑا عہدیدار ہو, کسی بھی مسجد کا کسی بھی مسجد کا امام و خطیب ہو یا کسی مدرسے کا محتمم ہو, وہ اسی طرح کا ہو لیا ہے نا. یہ شکیلیت والے کیا کرتے بھائی, میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو, شکیلیت کیا کرتے, کیا ان کی داڑھی نہیں ہے, کیا وہ اللہ اور رسول کے بارے میں باتیں نہیں بیان کرتے, کیا وہ شریعت کے بارے میں بیان نہیں, ہمارے سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں ان کو, دور فتن کے سارے حدیثیں یاد ہیں ان کو, اتنے دلائل دیں گے کہ آپ ان کو جواب نہیں دے پائیں گے. یہ عالمی دین دوسرے عالمی دین کے جلسے کو روک سکتا ہے کیا؟ یہ شراب کا ٹھیکہ لگا رہے تھے, یہ عیاشیوں کا سامان فراہم کر رہے تھے, ایک اسلام سے آپ کو جوڑ رہے تھے. کس کی ذمہ داری ہے؟ عالم دین کی نہیں ہے تو ہر مسلمان بلغوا عنی ولو آیہ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اسے کسی عالم دین کو مخاطب ہو کر کے تھوڑی نہ کہا. آپ نے اگر ایک حدیث بھی سن لی مسجد میں بیٹھ کر کے, اس حدیث کو دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. ابو جہل اور ابو لہب تو یہی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور کیا کیا تھا؟ تبلیغ کرنے جاتے تو راستے میں روڑے اٹکاتے تھے, طواف کرنے جاتے تو روک دیتے تھے, سجدہ کرنے جاتے تو اوجڑی ڈال دیتے تھے یا نہیں؟ اب یہاں کیا ہو رہا ہے, جلسہ ختم نبوت پر ہے, آپ جو ہے کسی کی نہ کسی کو بھیج کر کے جلسے روک رہے. کچھ فرق رہا بھائی, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا, اب پڑھا ہے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے, یا پھر یہ ہے کہ ہم کرسی کے بھوکے ہو چکے ہیں, ہم عہدوں کے بھوکے ہو چکے ہیں, اور ان عہدوں کے بھوکے میں اور ان عہدوں کے چکر میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا تعلق اس کی نسبت کس شخصیت سے ہے, جس شخصیت اور جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے. ختم نبوت کو عنوان ہے جس میں ہمارا دل و جان ہی نہیں, روح بھی اس میں ملوث ہونی چاہیے, اور اس عنوان کے تحت چلنے والے مدرسے کو جس نے بھی روکا ہے اور جہاں بھی روکا ہے وہ منافق ہے. میرے اس لفظ کو ریکارڈ کرو اور لکھو اور فارورڈ کرو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, 7 سالوں سے میں یہ چھیلتا آیا ہوں اور مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. یہ گلیوں کو بانٹنے کا, یہ نکڑ کو بانٹنے کا کام پتہ ہے کون کرتا ہے؟ ممبئی کے گلیوں میں جائے جہاں پر ڈرگس بیچا جاتا ہے, ان علاقوں میں جائے جہاں پر منشیات بیچی جاتی ہے, ان علاقوں میں جائے وہ لوگ اپنے نکڑ کو بولتے یہ گلی میری ہے, یہاں میں بیچوں گا, وہ گلی تیری ہے, تو وہاں بیچے گا, تو اس کے اندر نہیں آنا, تو اندر نہیں آئیں گے تمہاری کی. ان کے اپنے اپنے گنڈے ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنے لونڈے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, ہم لوگ سب مل کر کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہ ہی خطیب ہوں. اصل بات تو آپ کو میرے دائیں اور بائیں جانب جو مقرر حضرات خطیب حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سنا ہے. اس لیے کہ میں صرف گفتگو کر سکتا ہوں آپ سے, گفتگو شنید ہو سکتی ہے. ابھی حال ہی پہ 5 دن ہوا میں عمرہ سے لوٹا ہوں. حرم شریف کے باہر میں شاید عشاء کی نماز کے فراغت کے بعد واپس لوٹ رہا تھا. فتنے کہتے ہیں نا, ہم لوگ فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. فتنے کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نوجوان لڑکیاں تھیں, اس کے سر پر اسکارف نہیں تھا. یہ میں شاید 301 گیٹ نمبر ہے جو بیت الخلاء کے نمبر سے وہاں کے دروازے مارے جاتے ہیں, اور اس کے بغل پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے. شاید آپ کو نہیں معلوم ہے جن لوگ پہ وہاں پہ حضرت ابوبکر کا گھر تھا,
وہ ہے تو 5 اسٹار ہوٹل ہلٹن کی، لیکن اس کے فرسٹ فلور پہ وہ مسجد بنائی گئی، اور جتنے بھی اکابرین ہلٹن میں رکتے ہیں فجر کی نماز وہیں ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا چلے تو کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، فجر کی نماز وہاں ادا کر لیں، کوئی نہ کوئی بزرگ کی ملاقات آپ کی وہاں ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگا حضرت ابوبکر کی مسجد ہے، اور 308 جیسے نیچے اترتے ہیں ہلٹن ہوٹل کے نیچے دکانیں چل رہی ہیں، وہاں بے پردہ عورتیں، عرب کی عورتیں، ایشین بھی نہیں، فلپینی نہیں ہے، ملیشیا سے آئی بھی نہیں ہے، وہ مست آرام سے اپنے ہاتھ میں سگریٹ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور کہاں، کون سا علاقہ؟ حرم۔ ممکن ہے وہ عمرہ کی نیت سے آئے۔ اتنے یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم لوگ جیسے شکیل ابن حنیف کی بہت بڑا غامدی کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور جو آپ کے اس وقت لندن میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ بہکا رہے ہیں میں، یہ بھی بہت بڑے فتنے ہیں۔ اس سے بڑے فتنے جو اس وقت ہیں وہ ہمارے گھر کے تھے، اس وقت ہو چکے آلریڈی، ہم لوگ اس میں انوالو ہیں اور ہم کو پتا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شکیل ابن حنیف تو آپ کو یہاں اورنگ آباد کے قریب قریے میں مل جائے گا، ڈھونڈ کے اگر آپ چلے جائیں گے، وہ اپنی ایک الگ بستی بنایا ہوا ہے، اور اس کے اپنے الگ حوالی ہے۔ سیدھی بات تو آیا 8 سال ہو گیا، یا یہ 9واں سال چل رہا ہے، آنے کے 6 مہینے کے بعد ہی میں نے فرسٹ ویڈیو بنائی تھی شکیل ابن حنیف کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلی ویڈیو تھی میری، سب سے زیادہ وائرل۔ اس وقت دربھنگا کی ایک آدمی سے، دربھنگا کا ہے مین آدمی، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا۔ ذیشان ایک آدمی ہے، جے پور کا ہے، عالم دین ہے وہ، انہوں نے سب سے پہلے اس کے خلاف تحریک شروع کی، اور ان کی میری ملاقات جے پور میں ان کے دفتر میں ہوئی تھی۔ انہوں نے جو ہے اس کا، جب انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا تو میں نے خود ان سے کہا تھا کہ آپ جا کر کے دربھنگا میں اس کے بارے میں معلوم کریں۔ پھر انہوں نے مجھے رپورٹ دی تھی کہ وہ دلی کے ایک کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور وہاں پہ تبلیغی جماعت میں گیا۔ تبلیغ جماعت میں جانے کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے وہ جو نکلا ہے 2-3 سال کے بعد، اس طرح کی سامنے آئی۔ فتنوں کے دور کے سلسلے میں اب تو ہم کو آسان ہو گیا ہے سمجھنا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فتنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار لے لی تو کہا تھا کہ انا حی، میں زندہ ہوں، اور کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے یہ ممکن نہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر تحقیق اور تشریح کی جائے حدیث کی تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت زکوٰۃ دینے والے صحابہ کرام کی مٹھی بھری لشکر، کم تعداد، سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ مسکین تھے اور غربت میں تھے، لیکن اگر مٹھی بھر بھی وہ لوگ منع کریں گے، اور ابوبکر زندہ ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان اور اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق دین پر کسی کی رتی برابر کی جو اس چیز کا اور آج کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ فتنہ آپ کیا سمجھتا ہے؟ میرے ہاتھ میں جو یہ بھی فتنہ ہی تو ہے، میں غامدی کو کہاں سے سن رہا ہوں، اور یہ جو مشہور ہے کون ہے، کیا نام اس کا، انجینئر مرزا، اس کا فتنہ تو ایسا ہے کہ میرے بھانجی کا جو میرا میں ہو سکتا ہوں، وہ جو ہے اس کو اسٹیٹس میں لگاتا ہے ان کے بیانات۔ تو کہاں جاؤں میں، میرے بھانجی کے جو شوہر ہیں وہ اس کو اسٹیٹس میں لگاتا ہے۔ علمی گھرانہ اس سے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو غیر علمی گھرانے کے بارے میں کیا کہا جائے؟ پڑھے پہلے وہ انجینئر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھ سکتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ابھی مولانا جو بہت بڑے بزرگ ہیں جو اس وقت آپ بیان سنے، انہوں نے مولانا کے ساتھ بہت صحیح اور اچھی بات شیئر کی کہ جو یہ لوگ ان سے متاثر کیوں ہو رہے ہیں، تو مولانا نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اچھی بات سناتے ہیں۔ مولانا نے بہتر انداز میں ہمیں اس وقت سمجھایا کہ اچھی اور سچی بات میں فرق ہوتا ہے۔ میں پرائم ٹائم میں آپ کو چاپلوس والی بات بتاؤں اور جھوٹ بولوں تو قبول کریں گے؟ آپ پہلی فرصت میں کریں گے کیونکہ بات اچھی ہے، اور آج کا پوری کی پوری دنیا اسی اچھی بات پر چل رہی ہے، سچی بات کوئی نہیں سنا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں
اس سے جو ہے واقف ہو رہا ہے۔ ابھی 4 دن پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا، آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کے موبائل میں پہنچا ہوگا۔ مولانا نے اس وقت کہا کہ سب سے بڑا ہمارا فتنہ بھارت کا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو مرتد کرنے کے لیے سب سے بڑی سازش چل رہی ہے، اور اس سے اگر روکا نہیں گیا تو یہ وبال کہاں تک پہنچے گا ہمیں پتہ نہیں جا سکتا۔ کیسے؟ وہ آپ کو نصاب کے حوالے سے ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، نصاب کے اندر سے ہمارے پاس آئے کہ نہیں آئے؟ یہاں تک کہ اب یو پی کے اسکولوں میں وندے ماترم کو ضروری قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک مولانا مفتی صاحب نے صاف اور واضح طور پر فتویٰ ہی جاری کر دیا کہ اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکالو اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو پہنچی ہوئی۔ اتنے صرف شکیل اتنے حنیف کے نہیں ہیں، اتنے صرف جو ہے وہ انجینئر مرزا کے یا یہ قادیانیت کے نہیں، یہ تو بہت پرانے ہیں اور باقاعدہ کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شریعت کی ہی بات کرتے ہیں۔ آپ سے زیادہ جو ہے باوضو رہتے ہیں، وہ آپ سے لمبی پگڑی باندھتے ہیں، آپ سے لمبی داڑھی چھوڑتے ہیں، مسواک ان کے جیب سے نہیں ہٹتا، ان کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں آتا، ان کا سارا خلیہ ایک بہترین 4 مہینے جو ہر سال لگاتا ہے اس کے شبیہ کی طرح مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہودیوں کے سلسلے میں آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب وہ سوال کرنے کے لیے آتے تھے تو کتنے میٹھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں دھوکہ ہوتا تھا، وہ پھنسانے کے لیے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جواب دیں گے یا نہیں، یہ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی آپ کے پاس اچانک آ کر کے وہ نہیں بولے گا کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ وہ آئے گا، آپ کو چائے پلائے گا، بہترین ناشتہ، 10-15 دن ایسی دوستی کرے گا کہ آپ اس پر جان چھٹکنے کو تیار ہو جائیں گے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور پھر وہ بہترین انداز میں آپ کو یہ بتائے گا کہ جو ہے کیا ہو رہا ہے، دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غازہ پٹی میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے، بھارتیہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ظلم و ستم کی ایک ایسی خطرناک اور اندوہناک تصویر آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ امت مسلمہ کا اس سے بڑا جو ہے درد رکھنے والا انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی اصل چیز کی جانب آئے گا۔ وہی مولانا نے کہا نا، اچھی بات بتانا شروع کرے گا اور سچی بات چھپائے گا، اور اچھی بات اتنے اچھے انداز میں آپ کو چائے بھی پلا رہا ہے، بسکٹ بھی، بنا کسی مقصد کے۔ آدمی آج کا مطلب ہی ہے، بنا مطلب کہ کوئی شادی میں جاتا ہے کہ دعوت میں اگر بولے بریانی نہیں تو کیوں جائے گا بھائی 3 گھنٹہ ویسٹ کرنے کے لیے، اور وہ اس لیے بلاتا ہے کہ جو ہے کچھ ہاتھ میں لے کے آئے گا انعام وغیرہ دلہا دلہن کو دینے کے لیے۔ مطلب دونوں جانب ہے، اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دنیا حقیقت ہے، یہ سیدھی بات ہے، اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں۔ ہاں بہت مخلص اپنے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں، تو یہ انداز جو ہے پوری کے پورے منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جو نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے اور پیٹ پیچھے جو ہے جان سے مارنے کی سازشیں رچتے تھے، یہ وہی مدینے کے منافق جو یہودی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بہترین انداز میں ادب سے بیٹھ کر کے سوال کرتے تھے، لیکن سوال کرنے کے اندر ان کے اندر اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ بھی کیا ہے، یہ انہی کی اولاد ہے، انہی سے اڈاپٹ کیا ہے اس پوری کی پوری جو ہے تھیوری کو کہ کس طرح سے پھنسایا جائے۔ آج سے 7 سال پہلے ہی میں نے بتایا تھا، اورنگ آباد کی ایک فیملی نے مجھے فون کی تھی، بلکہ اس کی بہن تھی جس کا اس لڑکا جو مرتد ہو چکا تھا اس کی وہ شادی ہونے والی تھی، اور لڑکی والوں نے اس کا رشتہ اس لیے توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا تذکرہ اپنی اس سیدھی بات میں بھی کیا، بلکہ ان کا سارا خاندان کا پورا اس میں نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سارا کچھ معلوم ہے، اس سے جب شرعی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا اور ساری چیزوں کی دلائل انہیں دیتا تھا تو جو ہے ہم اس کو سمجھاتے تھے تو وہ ہم کو ریپلائی اس طرح کرتا تھا کہ ہم جو ہے لاجواب ہوتے تھے، اور وہ خود اس کا جواب دیتا تھا کہ نہیں آپ کے علماء نے اس سلسلے میں اس کا یہ جواب دیا ہے۔ اس کو جواب در جواب بھی معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے مرتد ہوا تھا اور شکیل ابن حنیف پر ایمان آیا تھا۔ تو مطلب اس وقت یہ تھا، میں نے کئی لوگوں سے جب اندرونی سطح پر پوچھا، یہاں تک کہ 2 لوگ بچ کر کے آ گئے، وہ بھی قرآن نے پاک کی آیتوں کو
وہ صحیح رہتے ہیں اس کے پاس جانے سے پہلے پہلے تک. اگر اس کے خانقاہ میں جا گئے اور واپس آ گئے پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا. جو دو لوگ جا کر کے واپس آئے تھے آج سے 6 سال پہلے، جو انہوں نے مجھے کہانی سنائی، انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ جادو ٹونا کر کر کے پوری طرح سے اپنے شہر میں ہم کو مبتلا کر دیتا ہے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری وہ ساری کی ساری دعائیں پڑھ لی تھی، اور بالخصوص بسم اللہ الذی لا یضر والی وہ ساری دعائیں، اور بالخصوص وہ جو جن کو روکنے کے لیے، خوابوں میں رکھنے کے لیے دعائے انس، اور تیسری دعا تھی ان کے پاس جو ہے وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرین سے سفر کیا تھا، وہ بھیونڈی کے مجھے یاد پڑ رہا ہے لوگ تھے، وہاں پہنچے تھے، ساری رات سفر میں انہوں نے دعاؤں کا یہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور واپس لوٹے تو ان کا جو ہے سحر کا اثر نہیں ہوا. اور انہوں نے اس کے اندر کی کہانی ہمیں سنائی تھی کہ بہت خطرناک انداز میں ہدے کرا کا پورا کمرہ بنایا ہوا ہے، اور اس کا حلیہ چمکنے کے لیے انہوں نے ایک لائٹنگ کا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کو انسان دیکھ کر کے جو ہے مسحور ہو جاتا ہے. یہاں سے 7 سال کی پہلی کی کہانی سنا رہا ہوں، جس کے چیلے لگ بھگ اگر انگلیوں میں گنے جا سکتے تھے، اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ خود بھیونڈی میں ایک مسجد میں رمضان کے موقع پر جو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی ہمارے نوجوانوں کی کم. ابھی رمضان میں میں نے کلپ بنائی تھی آپ لوگوں کو، یہ بھی میں نے بھیونڈی سے جب خبر آئی تھی مہاراشٹر میں زیادہ ان لوگوں کا اثر ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہے کئی مساجد میں، اس کے بعد مساجد والوں نے باقاعدہ وہ اس کا سسٹم بنایا جو ہے آئیڈینٹی کرنے کا. یہ باقاعدہ لوگوں کو اچکنے کے لیے وہ لوگ مسجد کے کارنر میں بیٹھ کر کے مسجد وار جماعت کے نوجوانوں کو اچکنے میں ناکام ہو گئے، لوگوں کو پتا چلا تو اعتکاف میں بیٹھنے لگے. اعتکاف میں سب سے آسان، دنیا کی باتیں نہیں کرنا ہے، موبائل یوز نہیں کرنا ہے، سارا دن آپ کے ہاتھ میں، وہ 10 دن تک محنت کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے اعلان بنایا، سیدھی بات سے اس کو وائرل کیا گیا مہاراشٹر میں کہ اس طرح کے اعتکاف میں بھی آپ کو جو ہی کر سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، اور اس فتنوں کے بارے میں سب سے اچھا یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی تنظیمیں وغیرہ کام کر رہی ہیں. باقی جو بھی چیزیں ہوگی مولانا آپ کے سامنے. اس کا عنوان ایک اور ہے، حالات حاضرہ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں آپ سے کن حالات میں بات کروں، اندرونی حالات پر یا بازار میں، نکڑ پہ، ہمارے گلی میں، یا پھر ہمارے شہروں میں، یا پھر ہمارے پورے ملک میں ہو رہے ہیں. اس پر ہم دوسروں کے حالات کس طرح روک سکتے ہیں جبکہ اندر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور ان حالات کو ہم کنٹرول کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہے. اب آپ بتائیے، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کے جلسے کو روک سکتا ہے کیا؟ یہ شراب کا ٹھیکہ لگا رہے تھے، یہ عیاشیوں کا سامان فراہم کر رہے تھے، ایک اسلام سے آپ کو جوڑ رہے تھے. کس کی ذمہ داری ہے؟ عالم دین کی نہیں ہے تو ہر مسلمان بلغوا عنی ولو آیہ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اسے کسی عالم دین کو مخاطب ہو کر کے تھوڑی نہ کہا. آپ نے اگر ایک حدیث بھی سن لی مسجد میں بیٹھ کر کے، اس حدیث کو دوسرے تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کا ورد کر دیا اور دل سے مان لیا، آپ داعی بن چکے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے داعی بننا. اپنے لیے کون نہیں جیتا ہے بھائی اس دنیا میں؟ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسن مخلوق کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. اچھے اعمال کر کے، اچھی نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، عمرہ اور حج اور زکات ادا کر کے جنت پہ جانے والے انسان سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو لے جانے کی جو ہے وہ فکر کرتا ہے. اس کو تو کرنا ہے ہی، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس فرض کو مضبوط کرنے کے لیے دوسروں کو تلقین کرنا ضروری ہے. اسی لیے پڑوسیوں کا حق سب سے زیادہ بتایا گیا. اب آپ بتائیے، ہمارے حالات اندر کے بگڑے ہوئے ہیں، اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ سب سے بڑے عہدے پر فائز ایک شخص ہمیں جلسہ منعقد کرنے سے صرف اس لیے روکتا ہے کہ وہ اس علاقے میں ٹھیکیداری چاہتا ہے. یہ گلیوں کو بانٹنے کا، یہ نکڑ کو بانٹنے کا کام پتہ ہے کون کرتا ہے؟ ممبئی کے ان گلیوں میں جائے جہاں پر ڈرگس بیچا جاتا ہے، ان علاقوں میں جائے جہاں پر منشیات بیچی جاتی ہے، ان علاقوں میں جائے وہ لوگ اپنے نکڑ کو بولتے ہیں یہ گلی میری ہے، یہاں میں بیچوں گا، وہ گلی تیری ہے تو وہاں بیچے گا، تو اس کے اندر نہیں آنا، تو اندر نہیں آئیں گے تمہاری کی. ان کے اپنے اپنے گنڈے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے لونڈے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے دین کو یہاں تک لے آئے؟ ہم کیا اتنے مجبور ہو چکے ہیں؟
کہ ایک جلسہ منعقد کرنے کے لیے ایک آدمی یہاں تک یہ کرے کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کب آپ لوگوں کو احساس ہوگا؟ یہ ٹھیکیدار کوئی ٹھیکیدار نہیں کسی علاقے کا، اور کوئی ٹھیکیدار بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی وہ کسی بڑے عہدے کا اگر بڑے عہدے پر فائز ہے تو اس عہدے کا لائق نہیں، یہ چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں جاتا نہیں ہوں میں اجلاس میں، مجھے ابھی دوسری پرائم ٹائم کا میرا وقت ہے، 11 بجے میری آخری ویڈیو ہوتی ہے، میں صرف ختم نبوت کی عنوان پہ آیا ہوں۔ اگر میں نہیں آتا تو میں گنہگار ہوں۔ آپ مجھے شادی کی تقریب میں بلائے، میں نہیں آتا، پریس کانفرنس میں بلائے آتے، حضرت خود کتنے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ختم نبوت وہ عنوان ہے جس میں ہمارا دل و جان ہی نہیں، روح بھی اس میں ملوث ہونی چاہیے، اور اس عنوان کے تحت چلنے والے مدرسے کو جس نے بھی روکا ہے اور جہاں بھی روکا ہے وہ منافق ہے۔ میرے اس لفظ کو ریکارڈ کرو اور لکھو اور فارورڈ کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 7 سالوں سے میں یہ جھیلتا آیا ہوں اور مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ جو لوگ مسلمانوں کے اجلاس کو جو ختم نبوت کے نام پر چلتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر چلتے ہیں، یا اس طرح کی کسی بھی عنوان سے چلتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے روکتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی تنظیم کا بڑا عہدیدار ہو، کسی بھی مسجد کا کسی بھی مسجد کا امام و خطیب ہو، یا کسی مدرسے کا محتمم ہو، وہ اسی طرح کا ہو لیا ہے نا۔ یہ شکیلیت والے کیا کرتے بھائی؟ میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو؟ شکیلیت کیا کرتے؟ کیا ان کی داڑھی نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ اور رسول کے بارے میں باتیں نہیں بیان کرتے؟ کیا وہ شریعت کے بارے میں بیان نہیں؟ ہمارے سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں ان کو، دور فتن کے سارے حدیثیں یاد ہیں ان کو، اتنے دلائل دیں گے کہ آپ ان کو جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن ایمان ہے ان کے اندر؟ تو یہی تو صورتحال ہے۔ حالات حاضرہ پر آپ نے عنوان دیا ہے، لیکن ہمیں اپنے حالات کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کس ڈگر سے گزر رہے ہیں، جس ڈگر سے گزر رہے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب تو یہی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کیا کیا تھا؟ تبلیغ کرنے جاتے تو راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، طواف کرنے جاتے تو روک دیتے تھے، سجدہ کرنے جاتے تو اوجڑی ڈال دیتے تھے یا نہیں؟ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جلسہ ختم نبوت پر ہے، آپ جو ہے کسی کی نہ کسی کو بھیج کر کے جلسے روک رہے ہیں۔ کچھ فرق رہا بھائی؟ رہا کیا؟ تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے حالات کو نہیں سمجھا، یا پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا، اور پڑھا ہے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے، یا پھر یہ ہے کہ ہم کرسی کے بھوکے ہو چکے ہیں، ہم عہدوں کے بھوکے ہو چکے ہیں، اور ان عہدوں کے بھوکے میں اور ان عہدوں کے چکر میں ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ کسی آدمی کو کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا تعلق اور اس کی نسبت کس شخصیت سے ہے، جس شخصیت اور جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، جس کی نسبت ایسی شخصیت کے ساتھ ہو اور اس طرح کے جلسے روکے، تو آپ خود اندازہ اور فیصلہ کر کے اٹھیے کہ اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ آپ عقل سلیم رکھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی طاقت دی ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، سب کچھ آپ کے حوالے ہے۔ اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہ لیے بغیر، مجھے چونکہ اس سلسلے میں گزشتہ 2 دن سے مجھے معلوم نہیں سمجھنا ہے ساری چیزیں، ہاں تو تیاری کر کے آتا، اور بھی حدیثہ لے کے آتا ہوں اس بارے میں بولنے کی۔ خیر ابھی کل ہی مولانا بولے اور آج آ کر کے اس کا تکمیل کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ درد ہوتا ہے، اور درد اس لیے ہوتا ہے اس لیے کہ مولانا سے مجھے کوئی ذاتی جو ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، شاید مولانا ملاقات کی پہلی بار ہے آج، صرف جو ہے پریس کانفرنس میں بولتے تھے، میں دیکھ لیتا تھا ویڈیو میں ایڈیٹنگ کرتے ہوئے نیوز بولتے ہوئے، اتنا ہی کوئی جلسہ ہوتا تھا، آج پہلی ملاقات ہے۔ اور پھر مولانا نے اپنا درد میرے سامنے رکھا تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ جو 1400 سال پہلے جس کی نسل چلی تھی وہ آج تک قائم ہے، روڑے اٹکانے والی، راستے میں کانٹے بچھانے والی ہے نہیں ہے؟ میں تو پھر بھی بول رہا ہوں، لوگوں کو آپ لوگوں کو بولنا چاہیے۔ کسی بھی علاقے میں کسی کے ٹھیکیداری نہیں چلتی بھائی، کسی باپ کا جو ہے بسم اللہ نگر کو یہ گروپن پال لیا، یہ پی ٹی ایم لے آؤٹ نہیں ہے۔ میں اس علاقے میں 1.5 سال نکال چکا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ سمجھوتا مت کیجیے گا، انشاءاللہ بالکل۔
سب ہیں یہ عالم دین نہیں ہے؟ کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہاں سارے کے سارے بھارت میں سنتے ہیں. یہ مولانا کیا ہے؟ یہ کس علاقے کے ہیں؟ یہ کہاں کے ہیں؟ پھر کس کی اجازت آ رہی ہے یہاں پر؟ چلو میں تو فریزر ٹاؤن کا ہوں اور آگے بات کریے تو چلو میں کرناٹک کا ہوں, کم سے کم آؤٹ آف ریاست تو نہیں, آؤٹ آف اسٹیٹ تو نہیں. لیکن یہ غلط ہے. یہ جو ہوا ہے ختم نبوت کے نام پر اس جلسے کو روکنے کی یا رکوانے کی جو بھی سازشیں ہوئی ہیں, اس کو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں کیا جا سکتا, کہا جا سکتا ہے. اور باقی رہی ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی مولانا بھی ابھی وقت لمبا ہے, مولانا بھی گفتگو کریں گے, حضرت بھی گفتگو کریں گے اور اپنے جو ہے معافی ضمیر کو آپ لوگوں کے سامنے مجھ سے بہتر رکھیں گے, کیونکہ یہ اسی فیلڈ کے آدمی ہیں, اسی سلسلے میں مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے اگر جانے انجانے میں آپ لوگوں کے سامنے کسی بھی طرح کی گستاخی کی ہو تو اس کو معاف فرمائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور ختم نبوت کے نام پر جو اجلاس یہاں منعقد ہوا ہے دیکھنے کو بہت تھوڑے ہیں, اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ جتنے روڑے اٹکائے گئے ان سب کو پار کر کے اگر آپ یہاں شامل ہوئے ہیں تو بڑے مضبوط بھی ہیں اور بڑے ہمت والے بھی ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو اور طاقتوں کو برقرار رکھے, دین کے نام پر ہم تمام لوگوں کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اجلاس کو اللہ تعالیٰ اتنا قبول فرمائے کہ جو شخص اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے تنزلی کے اسباب بنائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.